السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ تمامی حضرات کا اس چینل میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آپ تمامی حضرات تو جانتے ہی ہیں کہ کئی دنوں سے مسلسل فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و جبر کیا جا رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد اقصی ہمارا ہے، وہ لوگ مسجد اقصی کے صحن میں آ کر مظلوموں پر گولیاں چلاتے ہیں، بمباری کرتے ہیں۔ اگر مسجد اقصی تمہارا ہوتا تو پھر تم اپنے پاک اور پوتر جگہ پر بم اور گولیاں کیوں برساتے؟ یہ تمہارا کرتوت چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ مسجد اقصی نہ کبھی تمہارا تھا، نہ کبھی تمہارا ہے، نہ کبھی تمہارا رہے گا۔ اگرچہ تم اس پہ قبضہ کر لو، لیکن پھر بھی وہ مسجد اقصی مسلمانوں کا تھا، مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا ہی رہے گا۔ پیارے ناظرین، آئیے آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے میں آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک رکھنا چاہوں گا، جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان یہودیوں کے بارے میں، ان کا اختتام کیسے ہوگا، یہ لوگ کیسے مارے جائیں گے، یہ تمام باتیں اس حدیث پاک میں ہیں۔ آپ حضرات ذرا ملاحظہ کریں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبي اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر او الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله الا الغرقد فانه من شجر اليهود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمانوں کی یہود سے جنگ نہ ہو جائے، پھر مسلم لوگ یہودی کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی درخت اور پتھر کے پیچھے چھپتے پھریں گے، اور وہ پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر دو۔ حضرات ذرا غور کریں، کیا وہ منظر ہوگا جب یہودی جس چیز کے پیچھے چھپنا چاہے گا وہ چیز بلا بلا کر مسلمانوں کو کہے گی کہ آؤ اسے قتل کرو، پھر اس وقت ان یہودیوں کا حال کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، کفر کی حکومت تو رہ سکتی ہے مگر ظالم کی حکومت دیر پا نہیں ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔